قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ و مولانا العظیم۔ تمام دوستوں کو رمضان المبارک کا پہلا جمعہ مبارک ہو۔ اللہ نے ہمیں یہ خوشگوار لمحے زندگی میں ایک بار پھر نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا ہر دن ہر رات انمول ہے، اور سب سے زیادہ برکت والا دن جمعۃ المبارک ہے۔ عام دنوں کے اندر بھی اس دن کو یہ فضیلت ہے کہ یہ عید کا دن کہلاتا ہے، اور رمضان المبارک میں تو اس کی شان اور ہی نرالی ہو جاتی ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے کہ انسان سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مجھے سکون میسر ہو، سکون ملے، چین ملے، اور اس نے بڑی کوشش کی ہے دنیا میں۔ ہر بندے نے ٹل لگا دیے کہ مجھے کچھ نہ کچھ سکون میسر آئے۔ کس شخص نے کے پاس کام نہیں ہے تو اگر وہ ریڑھی ہی مل جاتی ہے تو وہ اس پر تھوڑا کام کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے کہ اگر میری کبھی دکان بن گئی تو سکون مل جائے گا۔ کبھی وہ دکان والا اس سے بڑی دکان کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے اگر وہ مل گئی تو سکون مل جائے گا۔ اسی طرح ہر بندے نے اپنی کوشش بڑھائی، کوئی مارکیٹ تک پہنچ گیا، کوئی مارکیٹ سے آگے بڑھ گیا، 2 مارکیٹوں تک پہنچ گیا، کسی نے اپنے ایک ملک سے دوسرے ملک میں کاروبار کر لی، اور یہ خواہش ہے کہ ممکن ہے کہ وہاں پہنچ جانے کے بعد جو ہے سکون میسر آئے گا، تو ایسا نہیں ہو سکا۔ جتنی بھی کوششیں کی گئیں پھر بھی ایسا نہیں ہو سکا۔ آپ کے سامنے ہے کہ اگر کوئی بندہ کونسلر بنتا ہے تو کوشش کرتا ہے کونسلر بن جاؤں، جب کونسلر بنتا ہے تو پھر چیئرمین کی طرف آتا ہے، چیئرمین بنتا ہے تو اس کے آگے جو مثال کے طور پہ ایم پی اے، ایم این ایز وغیرہ، اس کی طرف وہ دوڑتا ہے۔ آگے اس کی دوڑ کیا ہوتی ہے؟ پھر کوئی وزیر بن جاؤں، پھر وزیر سے وزیر اعظم بن جاؤں۔ تو پھر بھی آپ دیکھیں گے کہ اگر اس میں سکون ہے تو ان کی زندگیوں پر غور کریں، کیا ان کو میسر ہے؟ ایک ٹھیلے والا اگر مارکیٹ کا مالک بھی بن جائے تو پھر بھی سکون نہیں ہے، ہاں یا نہ؟ ایک ٹھیلے والا اگر مارکیٹ کا بھی مالک بن جائے پھر بھی سکون میسر نہیں ہے۔ اگر ایک چائے بیچنے والا ہندوستان جیسی سلطنت کا وزیر بن جائے یا وزیر اعظم بن جائے پھر بھی سکون میسر نہیں ہے، چین نہیں آتا۔ عہدے ملنے سے سکون نہیں مل رہا، کاروبار بڑھنے سے سکون نہیں مل رہا۔ کسی نے کہا جی میں گھر ہے چھوٹا ہے، تھوڑا بڑا ہو جائے گا سکون آ جائے گا۔ گھر بڑھتا گیا، کئی 100 کنالوں پہ گھر پہنچ گیا، سکون پھر بھی نہیں ہے کہ نہیں ایسے؟ پھر مقابلہ شروع ہو گیا بلڈنگوں کا، مکان گھروں سے بڑھ کر پھر کہا دنیا کی بلند ترین عمارت ہم بنائیں گے، امریکہ بنائے گا، امریکہ نے کوشش کی، پھر اس کے بعد چائنا نے کہا میں بناؤں گا، چائنا بڑھنے لگا،
سعودیوں نے کہا ہم بنائیں گے، دبئی نے کہا ہم بنائیں گے۔ کیا ان لوگوں نے بنائی کوئی تھوڑا تھوڑا کسی کا فرق ہے؟ برج خلیفہ تک بنا لیا، پوچھو سکون آیا ہے؟ سکون پھر بھی نہیں آئے۔ اسی طرح انسان اپنی زندگی پر غور کرے، چلیں یہ اچیومنٹ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ پڑھنا شروع کیا، پڑھتے رہے، کئی سال پڑھتے رہے، ماسٹر ڈگری ہولڈر ہو گئے۔ پڑھنے کے بعد کوئی انجینئر ہو گیا، کوئی ڈاکٹر ہو گیا، کوئی مجسٹریٹ ہو گیا، کوئی جج ہو گیا، کوئی ایس پی ہو گیا، کوئی ایس ایس پی ہو گیا، کوئی ڈی آئی جی ہو گیا، کوئی آئی جی ہو گیا، یہاں بڑھتے گئے۔ پھر فوج کی طرف آؤ، یوں بڑھتے گئے، کوئی کیپٹن ہو گیا، کوئی میجر ہو گیا، کوئی کرنل ہو گیا، کوئی بریگیڈیئر ہو گیا، کوئی جرنل ہو گیا، اور پھر چیف آف آرمی اسٹاف۔ چلتے جاؤ، ایسے چلتے جاؤ، جہاں بھی دیکھو گے سکون نہیں آئے گا۔ ایک سے دوسرے دنیا نے کوشش کی ہے، کامیاب ترین شخص کی تحقیق کر کے دیکھ لو، جا کر تحقیق کرو، تھوڑا بیٹھ کر سوچو، بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ، حد پر بھی پہنچے ہوئے شخص کو دیکھو گے سکون نہیں ہوگا۔ دلی سکون کی خاطر بندوں نے کوشش کی لیکن نہیں ملا، ڈھونڈتے رہے، کوشش کرتے رہے، نہیں ملا، تلاش کرتے رہے، بسیار تلاش کے باوجود بھی نہیں ملا۔ اللہ پھر کیسے ملتا ہے؟ کہا سکون تو جہاں ڈھونڈتے وہاں ہے ہی نہیں۔ تو جو جہاں سکون تلاش کرنا چاہتا ہے، ملک سے دوسرے ملک، بلڈنگوں میں، عمارتوں میں، عہدوں میں، وزارت میں، صدارت میں، جہاں تو ڈھونڈنا چاہتا ہے وہاں ہے ہی نہیں۔ اللہ ہے کہاں؟ کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سکون تو میری یاد کے اندر ہے۔ سکون میری یاد میں ہے۔ اگر بے چینی کے تذکرے سناؤں نا دنیا کے، کہ حیران رہ جائیں گے۔ وہ انہوں نے خود کتابیں لکھی ہیں، اب ان کی کتابیں یورپ والوں نے خود کتابیں لکھی ہیں، جب مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے خود کتابیں لکھی ہیں کہ ہم نے ہر جگہ سکون ڈھونڈنے کی کوشش کی، ہر جگہ کوشش کی، سکون مل جائے، آرام مل جائے، قرار مل جائے، نہیں ملا۔ انہوں نے کہا حتیٰ کہ ہم نے ایک گھر بنایا، مزہ نہیں آ رہا، ہم نے گھر بدلے، تو میرے گھر میں آ، میں تیرے گھر میں جاتا ہوں، دوسرے آپس میں متبادل ہوئے نا، وہ تبادلہ خیال کیا، تو اس نے کہا میں نے گھر بڑا بہترین بنا لیکن مزہ نہیں آیا۔ اب کچھ دن تو دل لگا، اب دل نہیں لگ رہا، کہا گھر بدل لیتے، تو میرے گھر میں آ جا، میں تیرے گھر میں۔ گھر بدل لیے، اور ایک رائٹر لکھتا ہے ان کے ہاں تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، ہمارے ہاں تو عیب ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے گھر بدلے، بچے بدلے، بیویاں بدلیں، میرے بچے میرے اس کے پاس، اس کے بچے میرے پاس، میری بیوی اس کے پاس، اس کی میرے پاس، پھر بھی ہمیں سکون نہیں آتا تھا۔ سب کچھ کر ڈالا، سکون نہ ملا، جب کلمہ پڑا مسلمان ہوا تو پھر سکون آ گیا۔ سب سے بڑی دولت مسلمان کے پاس اسلام ہے، ایمان ہے۔ دیکھیں کتنی مثال کے طور پر پریشانی کا عالم ہے، اللہ کے گھر میں آئے سکون آ گیا، اللہ کے گھر میں بیٹھے سجدہ کیا، سارے بوجھ ہی اتر گئے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میرے دوست ہیں ان پر کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، لہم البشری فی الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی کامیابی انہی کے لیے ہے، آخرت میں بھی کامیاب وہی ہے۔ تو اللہ فرماتے میرا قانون بدلتا نہیں، لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، میرا جو قانون ہے بدلتا نہیں ہے، تبدیل نہیں ہوتا۔ میں آج کسی کو پسند کر رہا ہوں، ایک قانون
دیا ہے کل اور ہو جائے گا، دنیا داروں کے بدلیں گے۔ میرا قانون یہ ہے، جو مجھ سے دوستی لگاتا ہے دنیا میں بھی عزت، آخرت میں بھی عزت۔ لوگوں نے سمجھا کہ ولایت غالباً نبوت خاص ہے، ولایت کسبی بھی ہے، محنت سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ ہر وہ بندہ جو اللہ کا طالب ہے وہ ولی ہے، ہر وہ بندہ جو نمازی ہے ولی ہے، ہر وہ بندہ جو روزے دار ہے وہ ولی ہے۔ ہاں ولایت کے رتبے کچھ اور ہوتے ہیں، کچھ بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، کچھ اس تک پہنچ جاتے ہیں، بڑی بات ہے۔ اور یہاں تک کہ کچھ لوگ تو مرتے دم تک ہی پتہ نہیں ہوتا میں اللہ کا دوست تھا کہ نہیں، ہوتا ہے اس کو خود علم نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی دوستی کامیابی کا راستہ ہے۔ اور قرآن نے ہمیں بتایا کہ انسان کو آج جتنے بھی یہ مصائب، آلام اور آفتیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کی ایک وجہ ہے۔ مصیبت، آفت اور تکلیفیں آنے کی وجہ کیا ہے؟ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم۔ آج تم پہ جو مصیبتیں آئی ہیں یہ تمہارے اپنے کرتوت ہیں، بدعمالیاں ہیں، رب کو بھولنے کی وجہ ہے، رب کو چھوڑنے کی وجہ ہے، رب کا راستے سے ہٹ جانے کی وجہ سے۔ آپ کے سامنے ہے، دیکھ لیں کتنی بے چینی، بے قراری ہے، ہم نے اللہ کو چھوڑا ہے، اس کا راستہ چھوڑا ہے۔ وہ ہمیں بلائے آجا، ہم آئے نا۔ وہ فرمائیں فلاح کا راستہ نماز میں ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، ہم کہیں اور راستے پر فلاح ڈھونڈیں، کامیابی ڈھونڈیں۔ رب فرمائے ذالک هو الفوز العظیم، کامیاب ہیں وہ شخص، کامرانی اس بندے کو نصیب ہو جو میرا دوست بنتا ہے۔ پھر فرمایا ان للمتقین مفازا، جو پرہیزگار ہو جائے گا، تقوی دار ہو جائے گا، وہی کامیاب ہو جائے گا۔ دوستی میں کامیابی، رب کے راستے پہ کامیابی، کامرانی رب کے ساتھ تعلق میں جوڑنے سے ہے۔ تو رب فرماتے جو مجھ سے دور ہوتا گیا سکون نہیں آئے گا، بے چین رہے گا، گو کہاں تک بھی پہنچ جائے، جہاں تک جی چاہے پہنچ جا، ترقی آپ کے سامنے، گنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مثال سے میں نے آپ کو گنوا دیا ہے۔ فیشن ٹل لگا لیں کبھی سکون نہیں آئے گا، کپڑوں کے ٹل لگا لیں اچھے سے اچھے جوڑا، سکون نہیں آئے گا، گھر سے اچھا بنا لیں، سکون نہیں آئے گا، آپ جو جی چاہے کر لیں، سکون نہیں آئے گا۔ سکون تب آئے گا جب ہم اس کی یاد میں وقت گزاریں گے۔ یاد، ذکر جو ہے نا، اللہ نے بار بار کہا میرے ذکر میں ہی دلوں کو سکون ہے۔ ذکر کو اردو میں یاد کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یاد۔ یہ ایسے یاد سمجھیں جیسے ہمیں کسی کی یاد نہیں آتی، کسی کی یاد نہیں آتی کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا کوئی دوست ہے، ہمیں اس کی یاد آتی ہے، اس کے لیے دل مچلتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ کہا جس وقت تیرا دل میرے لیے بے چین ہو جائے، یاد میری آئے، سمجھنا پھر ذکر میں ہو، پھر ذکر میں۔ نماز کا وقت ہے، بے چین ہو جاتا ہے، یہ ذکر ہے۔ تو تسبیحات کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، رات کو چھوٹ جائے بے چین ہو جائے، جیسے دوست کی ملاقات رہ جائے تو بندہ بے چین ہو جاتا ہے، جگری دوست کی ملاقات رہ جائے بندے کو چین نہیں آتا۔ یہی وہ ذکر ہے، جب اللہ کا ذکر بندے سے رہ جائے۔ جیسے ذوالنون مصری گئے تھے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جب پہنچے ایک شخص کو دیکھا الٹا لٹکا ہوا ہے، اللہ کے راستے کے لیے سیکھنے کے لیے گئے تھے۔ ایک استاد کے پاس گئے، ایک شیخ کے پاس گئے، انہوں نے دوسرا پھر تیسرا شیخ بھیجا، کہا آپ فلاں کے پاس چلے جائیں۔ جب فلاں بزرگوں کے پاس گئے تو پہاڑ کے کنارے پر وہ تھے اور الٹے لٹکے ہوئے تھے۔ جب الٹے لٹکے ہوئے ہیں تو نیچے بیٹھ گیا، بزرگ کی نشاندہی بھی وہی ہے، شکل شبات بھی وہی ہے، لیکن رسہ ٹانگ میں ڈال کے درخت کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور الٹے لٹکے ہوئے۔ پریشان ہو گئے، وہ بزرگ رو رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے سمجھا بزرگوں نے کوئی اتنا بڑا گناہ کیا، یعنی کوئی قتل کر دیا، اتنی اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، اللہ معاف کر دیجیے، یا اللہ میں ہوں ہی ایسا، بس تو بڑا رحیم ہے، کریم ہے، مجھ پہ رحم کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر۔ جب یہ طلب کر رہے تھے، کہتے مجھے بزرگوں پر ترس آ گیا، میں نے جا کے رسہ کھول کے بزرگوں کے نیچے اتار ہی دیا۔
ایک بار اتار، ناراض ہوتے ہیں ہو جائیں۔ ترس آ گیا مجھے، میں نے قریب ہو کے دباتے ہوئے پوچھا حضور کون سا گناہ ہو گیا؟ کہا رات کو میں اتنی تسبیحاں پڑھتا تھا، جو 100 والی ایک تسبیح میری رہ گئی تھی، اسی کے لیے معافی مانگ رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ بس یہ ذہن نشین رکھی ہم کہ ابو داؤد، ابن ماجہ، تمام صحاح کی تقریباً کتب کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابن عباس سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں من لازم الاستغفار، جو اپنے اوپر توبہ کو لازم کر لیتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے۔ من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ، لیکن اللہ اس بندے کو بچا لیتا ہے، جعل اللہ لہ، لیکن مخرجا، جب رستہ کوئی نہیں ہوگا اللہ اس کے نکلنے کا رستہ بنا دیں گے، اس کے نکلنے کا رستہ۔ وَكُلِّ ہَمٍّ فَرَجًا، جب غم ایسے ہوں گے جس سے نکل نہیں سکتا، اللہ غموں سے نجات کا رستہ بنا دیں گے، مصیبتوں سے نجات کا رستہ بنا دیں گے، اور اللہ اس کو ایسا رزق عطا فرمائیں گے۔ وَرَزَقَهُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو ذہن اور گمان کے اندر بھی نہیں ہوگا، اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرما دیں گے۔ لیکن توبہ والے پر، معافی مانگنے والے پر، رجوع کرنے والے پر رزق کی فراوانی تو آپ کو میں بتا چکا ہوں کتنوں کے پاس ہے۔ بات رزق برکت والی کی ہو رہی ہے۔ مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ کا توبہ ہے، راستے بند ہو جائیں نکلنے کا راستہ وَكُلِّ ہَمٍّ فَرَجًا، ہر غم سے نکلنے کا راستہ، ہر غم سے نکلنے کا راستہ، ہر دکھ سے نکلنے، استغفار، توبہ ہے، معافی ہے۔ مشکات کے اندر حدیث پاک ہے کہ جس وقت انسان معصیت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَّةِ حَلَّ سَخْطُ اللَّهِ، جب کوئی معصیت اور گناہ کرتا ہے اللہ کی طرف سے مصیبتیں اس پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ گناہ کی پہلے آیت پڑھ چکا ہوں جس کے اندر وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تم یہ نہ کہنا یہ مصیبتوں نے کیوں جکڑ لیا، یہ بیماریوں نے کیوں لے لیا، یہ جنات کیوں چڑھ گئے ہیں، یہ بھوت کیوں آ گئے ہیں، کاروبار کیوں نہیں چلتا، اپنے ہاتھوں کے کرتوت ہیں جی۔ اب یہاں کرنا کیا تھا؟ جب مصیبتیں ہوئیں، آفتیں آئیں، جنات آ گئے، بھوت آ گئے، برکت نہیں ہے، یہاں تویز کی ضرورت نہیں تھی، یہاں توبہ کی ضرورت تھی۔ یہاں بڑے تویز کی ضرورت تھی، جو گلے میں نہیں لٹکایا جاتا، تو دل میں ڈالا جاتا ہے، اللہ کا خوف، توبہ، اس کی ضرورت۔ بنسبت کہ انسان کہاں بیٹھ گیا ایک چیز لے کے، تو کہا اگر چاہتے ہو کامیابی، کامرانی، تو پھر میرے راستے کے اندر ہے۔ اور جیسے افلاطون حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس گیا اور جا کر بڑوں سے سوال کیا، اس نے بڑوں کے پاس گیا، بڑے بڑے اہل علم لوگوں کے پاس گیا، اس کے سوال کا جواب کوئی نہ دے سکا۔ جب یہ افلاطون گیا نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس، حضرت صاحب میرا سوال ہے، جواب دیں گے؟ کہا ضرور دیں گے، بولو۔ اس نے کہا سوال یہ ہے کہ آسمان ہو کمان، کیا ہو؟ کمان، تیر کمان، آسمان ہو کمان، مصیبتیں، آفتیں، تکلیفیں تیر ہوں تیر، اور نشانہ باندھنے والا اللہ ہو، نشانہ باندھنے والا اللہ ہو، تو بتاؤ بندہ کیسے بچے گا؟ اب آسمان سے تو دوڑ کے کہیں جا نہیں سکتا بندہ، کدھر دوڑے؟ جدھر جاؤ آسمان ہے۔ اور نشانہ باندھنے والی اللہ کی ذات ہو، کون بچے گا؟ مصیبتیں تیر ہیں، وہ آ رہی ہیں، پیوست ہو رہی ہیں، کون بچے گا؟ اب افلاطون تو افلاطون ہی تھا نا،
سوال اتنا بڑا. آگے بھی تو حضرت موسیٰ تھے نا علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام. آپ نے فرمایا آسمان کمان ہے اور مصیبتیں تیر ہیں، اور چلانے والی ذات کون ہے؟ کہا اللہ. کہا جو تیر چلا رہا اس کے قریب ہو جا، تیر نہیں لگے گا. اس کا قرب حاصل کر، تکلیف نہیں آئے گی. بچ تب سکتا ہے جب تو اس کے قریب ہو جائے گا. جب اس سے دور ہوگا نشانہ بنے گا، جب اس کے قریب ہوگا آفتوں سے بچے گا، مصیبتوں سے بچے گا. افلاطون نے اسی وقت کہا کہ سوائے نبی کے اس بات کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا، نبی ہی میری بات کا جواب دیتا. تو حقیقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اوقات مومن پر بھی تکلیفیں آتی ہیں، پریشان نہ ہوا کرے. فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ مومن اللہ کی طرف سے سمجھ کر سہ جاتا ہے اور انعام پا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ جب برداشت، ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ عمل بھی کر رہا ہے، نیک بھی ہے، اچھا بھی ہے، کیا اس پر نہیں آئیں گی؟ آ جاتی ہیں، لیکن دلی سکون نہیں چھینتی، دل کے قرار کو نہیں لیتی. دوسرے بندے پر آئیں گی مصیبتیں، کیا ہوگا؟ دل کیسی پریشانی کا عالم ہوگا آپ کے سامنے. ایک لفظ سے کئی ناشکری کے لفظ بولیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت انسان کے اوپر، مومن مسلمان کے اوپر کوئی تکلیف آتی ہے تو جیسے تکلیف آتی ہے تو جیسے درخت، سوکھ کے درخت سے پتے گرتے ہیں نا، ایسے ہی مومن مسلمان کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. اس تکلیف میں اس کو مزہ ہی کچھ اور آتا ہے مومن کو. کیوں؟ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو چلے ڈاواں. بس وہ تو یار کی رضا پر راضی ہے. وہ جیسے وہ کسی نے کہا تھا نا کہ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ تے اون بھی سجن واہ واہ. اس کا معنی تھوڑا سمجھا دوں. لطف سجن دم بدم، جب اللہ کی نعمتیں، ہر لمحہ نعمت ہے، کھاتے ہیں پیتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے. قہر سجن گاہ گاہ، کبھی اللہ کی طرف سے کوئی امتحان بھی آ جاتا ہے، کوئی امتحان بھی آ جاتا ہے. جو مومن ہے جب اس پر انعام ہوتے ہیں پھر بھی شکر کرتا ہے، جب کوئی تکلیف آ جائے پھر صبر کرتا ہے. اگر سجن نے نعمتوں سے نواز کر کرم فرمایا تو پھر بھی واہ واہی ہے، اگر کوئی تکلیف دے کر آزما لیا پھر بھی واہ واہی ہے. جیسے وہ حضرت شاہ دولہ، دولہ شاہ کے چوہے کی بات نہیں، شاہ دولہ بزرگ گزرے ہیں. آج کل تو دولہ شاہ کے چوہے بھیک مانگتے نظر ہیں، یہ ان کی بات نہیں، وہ بزرگ ہیں، پکے ٹھکے بزرگ ہیں. پنجاب کے بزرگ تھے جب ہندوستان پاکستان اکٹھے تھے. شاہ دولہ نام تھا ان کا. بندے اکٹھے ہو کے حضرت صاحب کے پاس پہنچ گئے. حضرت صاحب سیلاب آیا ہے، ہمارا بند صرف رکاوٹ ہے اور یہ بند ٹوٹنے کے قریب ہی ہے، مہربانی فرمائیں اس بند کے لیے اوپر جا کے کوئی دعا شفا فرما دیجیے. آپ فرمائے پوڑے لے آؤ، کسیاں لے آؤ، جڑے جڑے آلات نے سارے چک کے لے آؤ. اب وہ محبت والے ساتھی تھے، سارے آئے، اور اولیاء اللہ کی قدر محبت ایمان کا حصہ ہے. سارے جناب اکٹھے ہوئے آ گئے. جب وہاں پہنچے کہ لاؤ کسی، کسی کئی نو کہندے نا، دیو کسی. اب اس نے کسی دی تو جا کر نہ اس کو توڑنا شروع، یعنی پانی کا رستہ آبادی کی طرف، بستی کی طرف بنانا شروع کیا. وہ کہ حضرت صاحب ہم آپ کو لے آئے تھے کہ اس کو سیلاب کو روکیں، بستی تباہ ہو جائے گی. فرمایا جس ول مولا اس ول شاہ دولہ. مولا چاہتا ہے ڈبوئیے تو شاہ دولہ بھی چاہتا ہے ڈبو. میں میری اوقات ہے رب کی مخالفت کروں؟ رب چاہتا ہے ڈبو دوں، میں بھی چاہتا ہوں ڈبو. جب اب وہ محبت کرنے والے بھی، عقیدت کرنے والے بھی پھر اسی درجے کے لوگ تھے، انہوں نے بھی کسیاں ڈال کر نہ توڑنا شروع کر دیا. کسیاں مار کے، پہوڑے لگا کے وہ اس چیز کو توڑنا. بھئی آ جائے پانی، اگر اللہ چاہتا ہے آ جائے، ڈبوئے تو چاہے ڈبوئے.
جب 2-4 کسیاں لگائی تھیں، پانی آنے کی بجائے وہ رستہ چھوڑ کر چلا گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر انسان اپنے آپ کو سکھ چین سکون چاہتا ہے، اس کے راستے پر ہے، اس کی یاد میں ہے، اس کی محبت میں ہے۔ اب دیکھیں، گناہ جکڑ لیتے ہیں، جکڑتے ہیں نا جی۔ میں نے پچھلے جمعہ ایک چیز پیش کی تھی، ذل مصری کے پاس ایک شخص آیا، آ کر عرض کرنے لگا، حضرت صاحب پانی کا لوٹا بھر کے رکھتا ہوں، نہر تو دور ہوتی ہے، دریا دور ہے، پانی کا لوٹا بھر کے رکھتا ہوں، اس کے باوجود تہجد کی نیت کر کے سوتا ہوں، صبح جب میں آنکھ کھل بھی جائے اٹھتا نہیں ہوں، چارپائی سے اٹھنے کو جی نہیں کرتا، وضو کر کے نماز پڑھنے کو جی نہیں کرتا۔ فرمایا دن کو گناہ تھوڑے کرو تو یہ جو جکڑن ہے یہ کم ہو جائے گی، پھر تم تہجد پڑھ سکا کرو گے۔ یہ پچھلے جمعہ پیش کیا۔ اب اس میں جس وقت انسان کو گناہ جکڑ لیں، راستہ ہی کوئی نہ ہو، ایسے پھنس گیا، کوئی راستہ ہی نہیں ہے، پوچھتے ہیں یا اللہ تیرا راستہ جو کہتا ہے میری یاد میں ہی سکون ہے، میری ذات میں ہی سب کچھ ہے، اب اللہ تیری یاد کے بغیر کیسے آئیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضور نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ سَقَالَةٌ، لِكُلِّ شَيْءٍ ساتھ پڑھ لیجئے، سقالہ، حدیث پڑھنے کا ثواب بھی ہو جائے گا، لِكُلِّ شَيْءٍ سقالہ، ہر چیز کے صاف کرنے کے لیے کوئی آلہ ہوتا ہے۔ جسم خراب ہو گیا، شیمپو لگاؤ، صابن لگاؤ، پانی سے دو، دھل جائے گا۔ لوہے کے اندر جو ہے مثال کے طور پہ آپ کو زنگ چڑھ گیا ہے، ریگ مال مارو، دھل جائے گا، صاف ہو جائے گا، زنگ اتر جائے گا۔ فرش خراب ہوا ہے، کیمیکل ڈالو، دھل جائے گا، پانی ڈالو، صاف ہو جائے گا۔ میرے حضور فرما رہے ہیں ہر چیز صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے ایک چیز بنائی جاتی ہے جو اس کو صاف کرتی ہے، اس کا آلہ ہوتی ہے، اس سے ہی صاف ہوتی ہے۔ فرمایا دل صاف کرنے کے لیے بھی اللہ نے ایک چیز بنائی ہے، دل صاف کرنے کے لیے بھی اللہ نے، میں نہیں بتا رہا، اس بیماری کا علاج میرے نبی بتا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ہر چیز کو صاف کرو گے، کیمیکل سے صاف کرو گے، ریگ مال سے صاف کرو گے، صابن سے، شیمپو سے دھو گے، صاف کرو گے۔ حضور نے فرمایا ہر چیز کے صاف کرنے کی کوئی چیز ہوتی ہے۔ یاد رکھو جب دل کو خرابی لگ جائے، سقالۃ القلوب، جب دل کو زنگ لگ جائے، صحابہ دل کیسے صاف کرو گے؟ کہ حضور بتائیں، فرمایا سقالۃ القلوب ذکر اللہ، تمہارا اندر جب دھلے گا تو کیمیکل سے نہیں دھلے گا، شیمپو اور صابن سے نہیں دھلے گا، اندر کا ریگ مال شیمپو صابن ہے تو اللہ کا ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مزید وضاحت فرمائی، وَمَا مِن شَيْءٍ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ اللَّهِ، اللہ کے عذاب سے سب سے جو چیز بڑھ کے بچاتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب صحابی نے آگے بڑھ کر عرض کیا مزید، قالو، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اندازہ لگائیں، وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حضور جو جہاد ہے، کیا جہاد بھی عذاب سے اتنا نہیں بچاتا جتنا ذکر بچاتا ہے؟ اب اس کو جوڑ توڑ کا وقت نہیں ہے، مزید تفصیل کا وقت نہیں ہے، اتنا سمجھو، پہلے زنگ اتارنا ہے، ذکر سے اترے گا۔ پھر فرمایا عذاب قبر سے بچنا ہے، جہنم کے عذاب سے بچنا ہے، کہا ذکر سے بچ۔ اب صحابی کے قربان جائیں، وہ تھا بھی تو صحابی نا، آگے بڑھ کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اتنا بڑا عمل ہے جہاد، کافروں سے لڑا جاتا ہے، گھر بار چھوڑے جاتے ہیں، زخم کھائے جاتے ہیں، مقابلہ کیا جاتا ہے، اور کہاں سے کہاں تک، کچھ واپس آ جاتے ہیں، کچھ آتے ہیں تو پورے جسم سے نہیں آتے۔ وَلَلْ جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ پھر فرمایا ہاں سنو، وَلَا أَن يَضْرَبَ بِالسَّيْفِ حَتَّى يَنْقَطِعَ، یاد رکھ کہ جب تو کافر کو اپنی تلوار سے کاٹ ڈالے،
یا وہ تجھے کاٹ ڈالے، اس کٹنے کے عمل سے بھی زیادہ محبوب اللہ کو ذکر ہے۔ اسی لیے راہ للہ، اللہ کی یاد میں وقت نکالو، ٹائم دو، آئے کر اللہ کے گھر میں بیٹھو، اور پھر اس کے لیے کچھ ذکر ایسے ہیں کہ انسان زبان سے اس کو کر لیتا ہے، وہ قرآن شریف کی تلاوت، ذکر اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ کچھ ذکر اذکار ایسے ہیں جس کے لیے اہل اللہ نے محنت کی ہے، وہ قلبی ہے، جس میں کبھی بھی غفلت نہیں ہے، چلتے اٹھتے بیٹھتے زبان کے ذکر سے اس دل کو 70 گنا افضل کہا گیا، دل کے ذکر کو زبان کے ذکر سے فضیلت میں اعلیٰ کہا گیا۔ حشر کا دن ہوگا، سیڑھیاں چڑھتے چڑھتے لوگ جائیں گے، کچھ لوگ پروں سے جا رہے ہوں، پر لگے ہوں گے، اڑتے جا رہے ہیں۔ حضور کون سے لوگ ہوں گے جن کو اللہ پر دے گا اور اڑیں گے اور جنت میں جائیں گے؟ فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے قبر سے اٹھنے کے بعد حشر بھی نہیں آئے گا، ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے، کوئی حشر کی گرمی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سے لوگ ہوں گے جو ڈائریکٹ جنت کا دروازہ کٹکائیں گے جا کے، اور دروغہ پوچھے گا حشر سے ہو آئے؟ کہا ہمیں تو نہیں پتا۔ کہا آپ کا اعمال نامہ آپ کو پیش کیا؟ کہا ہمیں نہیں پتا۔ کہا وہ آپ کون سے لوگ ہیں؟ کہا ہمیں تو یہی پتا ہے، نحب اللہ، ایک کام ہی ہمارا یہی تھا، اللہ سے محبت کرنا اور اللہ کا ذکر کرنا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔